10 محرم 61 ہجری بنو امیہ کی تاریخ میں ایک تاریخ دن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، ان کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت اور کربلا کا میدان۔ یہاں سے اسلام حسینیت کے ایک ایسے پہلو تک پہنچا جس نے یزیدیت کو مکمل خاک میں ملا دیا۔ ایک ایسی کہانی، ایک ایسی داستان نمودار ہوئی جو آخرت تک مشعل راہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج کی کہانی ہے حضرت بی بی رقیہ کی۔ ان کا مزار گڑھی شاہو، لاہور ریلوے اسٹیشن کے عین بیچ میں واقع ہے۔ مشہور ہے پاک دامن بی بی کے نام سے، یا بی بی پاک دامن کے نام سے۔ حضرت رقیہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھیں اور امیر مسلم بن عقیل کی زوجہ تھیں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت امام حسین نے 9 محرم کو ان کو کربلا سے نکلنے کا حکم دیا۔ 5 اور صاحبزادیاں لے کر حضرت رقیہ کو حکم دیا گیا کہ وہ فوراً کربلا کا میدان چھوڑ دیں اور سیدھی ہند اور سندھ چلی جائیں۔ حضرت امام حسین کے اس حکم کو بجا لانا ان کا فرض بنتا تھا۔ تھوڑی سی فرسٹریشن شو کرنے کے بعد انہوں نے اپنے 2 صاحبزادوں کو حضرت امام حسین کے پاس چھوڑا اور خود رخت سفر باندھا اور ایک اور حضرت امام حسین کے ساتھی کے ساتھ مکران کے ساحل تک پہنچی۔ مکران میں اس وقت وہاں پر بدھوں کی حکومت تھی۔ یہ سب واقعات پیچھے ہو چکے تھے کربلا کے، اور یزید نے ایک اور طوفان کھڑا کر دیا تھا مکہ اور مدینہ پہ حملہ کر کے۔ یہ سب باتیں ان تک پہنچیں، مکران پہنچنے تک۔ جس جگہ وہ پہنچیں اس کو مقام لاہوت و مکان کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے ایگزیکٹلی سندھ کی جہاں پہ پہلا پڑاؤ پڑا بی بی پاک دامن کا، 5 اور اہل بیت کی خواتین اور 4 ان کے محافظ۔ ان کا پہلا پڑاؤ جہاں پڑا وہیں سے اسلام کی شمع نمودار ہوئی اور چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہوا۔ آپ کے خطبات لوگ سننے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب پوری طرح بیان کیا کہ بنی امیہ نے کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں ان کے ساتھ، تو تمام لوگ بنو امیہ سے بہت نفرت کرنے لگے۔ مکران میں اور مکران کے سبربز میں بنو امیہ کے لیے نفرت بہت زیادہ بڑھنے لگی۔ مکران سے لے کر بصرہ، بصرہ سے لے کر دمشق تک بنو امیہ کے قافلوں پہ اٹیکس آنے لگے۔ بنو امیہ نے بھی بہت سارے جرنیلوں کو بھیجا تاکہ حضرت رقیہ کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ہم سندھ کو فتح کریں گے۔ لیکن تمام جرنیل جو بھی بھیجے گئے وہ ناکام رہے۔ اس وقت تک بی بی رقیہ مکران سے پیدل چلتی ہوئی ایک قافلہ 7 شریف پہنچ گیا۔ جس وقت یزید مدینہ اور مکہ پہ حملہ آور ہوتا ہے اور یہ سب کچھ تہوبالا کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، عین اس وقت حضرت رقیہ مکران کے ساحل سے نکل کر 7 شریف پہنچتی ہیں، دریائے دشت کے کنارے، اور ان کے خطبات کی گونج پورے سندھ، کیا پورے ہند تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لوگ ان کو جاننے لگتے ہیں کہ اہل بیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی کچھ خواتین سندھ میں موجود ہیں، اور ہندوستان اسلام کی پوری تعلیمات سے روشناس ہونے لگا۔ وہیں سے سفر کرتے کرتے وہ بکھر پہنچتی ہیں۔ بنو امیہ کے مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کرنے کی وجہ سے اور ہندو راجاؤں کی وجہ سے وہ ٹریول کرتے کرتے دریائے سندھ کراس کرتی ہیں اور موجودہ لاہور پہنچ جاتی ہیں۔ لاہور اس وقت جیسلمیر اسٹیٹ کا ایک پارٹ ہوتا ہے اور اس کا راجہ بھی ایک ہندو ہوتا ہے۔ کچھ دنوں تک اسلام کی تعلیمات دیتی ہیں، لیکن ان کو اسلام کی شمع روشن کرنے میں پھر مشکلات پیش آنے لگتی ہے کہ وہ ہندو راجہ اپنے اثر و رسوخ پر اثر محسوس کر رہا ہوتا ہے بی بی رقیہ، حضرت رقیہ کی پریزنس کی وجہ سے لاہور میں۔ وہ اپنے بیٹے بکرانی ساہی کو بھیجتا ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں بھیجا جاتا ہے۔ بکرانی ساہی جب وہاں پہنچتا ہے،
حضرت رقیہ سے ملتا ہے تو ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ان سے بات چیت کر کے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی کوئی نیک لوگ ہیں، اور فوراً مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے ہندو راجہ اور پریشان ہو جاتا ہے، اور بکرانی شاہی کا مزار آج بھی بکھر کے ساتھ موجود ہے، اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ بکرانی شاہی جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا والد جو باپ اس کا ہندو راجہ ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑی آرمی کو اکٹھا کر کے ان سید زادیوں کے اوپر حملہ آور ہونے آتا ہے۔ اس کو شے بنو امیہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے حضرت امام حسین کے آل اور ان کی فیملی کسی طریقے سے کہیں پہ بھی سکون سے نہ رہ سکے۔ جب لوگ حملہ آور ہونے آ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت حضرت رقیہ ہاتھ بلند کرتی ہیں اور دعا فرماتی ہیں کہ اے میرے اللہ، میں آل رسول میں سے ہوں، اور ہمیں تھوڑا سا ہمت دیجیے، اور ان حالات میں ہم اب مزید ذلت نہیں اٹھا سکتے، ہمیں دنیا سے پردہ کر دیجیے، ہمیں اپنے پاس بلا لیجیے۔ اسی وقت زمین پھٹتی ہے، اور وہ پورا خاندان، یعنی حضرت رقیہ اور ان کے ساتھ 4-5 بیویاں جو ساتھ تھیں آل رسول میں سے، حضرت علی کے خاندان سے، اور ساتھ ان کے 4 محافظ، اس زمین پہ اوش ہو جاتے ہیں، اور ایک شال ہلکی سی باہر رہ جاتی ہے جس کے اوپر آج یہ مزار قائم ہے، جس کو بی بی پاک دامن کا مزار کہتے ہیں۔ یہ بلاگ جب میں اپلوڈ کروں گا تو یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہوگا، اور یقیناً اس محرم کے مہینے میں بی بی پاک دامن کا ذکر کرنا، ان سے لیسن لینا، یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ بی بی پاک دامن نے اسلام کی روشنی پھیلانے میں اولین کردار ادا کیا، اور آج بھی سنی ہوں یا شیعہ، سارے کے سارے اس درگاہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ اس درگاہ پہ ابھی اوقاف والے بہت اچھی رینوویشن بھی کر رہے ہیں، لیکن یقیناً جب یہ مزار پوری طرح تیار ہو جائے گا تو سب کو موقع ملے گا وہاں جا کر بی بی پاک دامن اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا۔ یہ وہ صوفی بزرگ ہیں، یا وہ صوفی بزرگ کی اولادیں ہیں، یا ولی اللہ ہیں، یا ان کی اولادیں ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے اور سمجھنے لائق بنے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔